جنید ہمیں تڑا تڑ میسج آ رہے ہیں لوگوں کے کہ جو بعض اشتہارات ایسے ہیں جو نہیں دیکھے جانے والے اور نہ ہی بچوں کو دکھانے والے ہیں، پر بڑوں کو بھی نہیں دکھانے والے، سکرین کے اوپر چل رہے ہیں. یہ یار کیا ہو رہا ہے؟ ہاں واقعی یار بعض ایڈز تو اس قدر امبیرسنگ ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایڈز دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تمام تر آپ کی براڈ مائنڈڈنس اور روشن خیالی کے باوجود آپ اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہیں کر پاتے کہ آپ وہ ایڈز دیکھ سکیں سارے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن اسے کیا کہیں، کیپٹلزم کی نحوست کے تحفے ہیں یہ. نہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے یار ویسے میری ذاتی رائے میں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے. آپ کو جو ایڈ قابل اعتراض نظر آتا ہے، جس پر آپ کو حقیقی معنوں میں کوئی اعتراض ہے، آپ اس پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کر دیں. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس سے گھٹیا پروڈکٹ خرید لیں گے، لیکن آپ جو اچھی پروڈکٹ ہے، بے شک آپ کو وہ پروڈکٹ پسند ہے لیکن آپ کو اس کی ایڈ پہ، اس کے اشتہار پر اعتراض ہے، آپ وہ اپنا اعتراض باقاعدہ رجسٹر کروائیں. آپ دکاندار کے پاس جائیں، بالکل بائیک آؤٹ کریں اور آپ دکاندار کو بتائیں کہ یہ پروڈکٹ فلاں پروڈکٹ بہت اچھی ہے، میں اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے اس کے ایڈ پہ اعتراض ہے. اور یہ کولیکٹیو جب سینس ڈیولپ ہو جائے گی تو ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا جتنی بڑی مرضی کمپنی ہو، اس کے اوپر یہ پریشر وہ فیل کرے گا. ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بھی ایڈ ہے یہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گیا، یہ قابل قبول ہو گیا ہے، اس لیے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کے وہ فل سٹاپ کوما کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے ان کے راستے میں، ان کی کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جس سوسائٹی کے لیے ہم یہ ایڈ بنا رہے ہیں وہ اسے کس طرح رسپانس کر رہی ہے، کیسے ریئیکٹ کرے گی اس پہ، کیونکہ ریئیکشن سامنے آتا نہیں ہے یا ریئیکشن سامنے نظر نہیں آتا، وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. سر یہ صرف کمرشلز تک محدود نہیں رہ گئے ہیں، اویئرنیس کے سلوگن کی آڑ میں ایسے بہت سارے کام شروع ہو چکے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ہاں بالکل، اپنے نصاب تعلیم میں دیکھ لو. بلکہ ہمارا آج کا لمحہ فکریہ بھی یہی ہے کہ بعض جو ہماری این جی اوز ہیں وہ غیر ملکی فنڈنگ کے بلبوتے کے اوپر ہمارے مختلف سکولوں میں انتہائی خاموشی سے، بلکہ میں تو کہوں گا انتہائی مکاری کے ساتھ ہمارے نصاب میں بعض ایسی کتابیں شامل کروا رہے ہیں بہت مہارت کے ساتھ، یعنی اس پہ شک کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ واردات سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کتابوں میں بے انتہا ایسی باتیں ہیں جن کا نہ تو ہماری اخلاقی اقدار کے ساتھ، نہ ہماری معاشرتی اقدار کے ساتھ دور دراز تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انتہائی قابل اعتراض باتیں ان کتابوں میں شامل ہیں. لیکن وہ یہ کام بہت خاموشی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی، ملتان اور مٹیاری 3 اضلاع میں 300 سے زیادہ سکولوں میں کم و بیش 1.5 لاکھ طالب علموں کو ایک ایسی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور اس پروگرام کو نام دیا گیا ہے لائف سکل بیس ایجوکیشن. اور وہ لائف سکل بیس ایجوکیشن یہ ہے، اس قدر خوفناک باتیں، اس قدر قابل اعتراض باتیں ان میں. ابھی ہم جس رویے کا کل کے شو میں ذکر کر رہے تھے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ایک گستاخ اور خودسر ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں سے اندازہ لگا لو کہ اس کے اندر جہاں پر اخلاقی حوالے سے بہت ساری قابل اعتراض باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یعنی اس کتاب کے ایک باب میں یہ بات شامل ہے کہ ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے بچوں کو کہ ماں باپ اور ایک 12 سالہ بیٹے کے درمیان گاؤں جانے کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گیا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ گاؤں نہیں جانا چاہتا اور اس مثال کے اختتام پر بچوں سے یہ رائے طلب کی گئی ہے کہ اب آپ بتائیں کہ اس 12 سالہ بچے کو اپنے ماں باپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے یا عدالت میں جانا چاہیے. بہت بری بات ہے. یہ تو بچوں کو بے ادب بنا رہے ہیں. بالکل. بچہ جا کے عدالت سے سٹے لے آئے، ماں باپ بیچارے 8 سال پینڈ ہی نہ جا سکے. اور محکمہ تعلیم سے پوچھو تو وہ صاف جواب دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس کتاب سے، اس نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی گجرانوالہ میں کچھ عرصہ پہلے ایسی ایک کتاب کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی تھی، تو ہماری ڈی سی او گجرانوالہ سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں سارے معاملے کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے جو متعلقہ جو قابل اعتراض حصے تھے وہ ہم نے حذف کر دیے تھے اس مخصوص کتاب میں سے. اس کے باوجود کئی اتنی زیادہ قابل اعتراض باتیں تھیں کہ وہاں کے شہریوں نے احتجاج کیا اور ڈی سی او صاحب نے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ اس پوری کتاب پر پابندی لگانا پڑی ہے. اور تم یقین کرو اس مقصد کے لیے ان این جی اوز کے ذریعے کروڑوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں، جن کا واحد مقصد جو ہے وہ ہمارے نصاب تعلیم ہے. یعنی نصاب تعلیم کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں بعض غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، اور ان پر اس انداز میں روپے بے دریغ خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ جو ورلڈ پاپولیشن فاؤنڈیشن، یہ جو جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ
3 اضلاع میں پڑھائی جا رہی ہے، ان کے لیے صرف اس کتاب کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں میں، صرف ان کے لیے ہمارے 5 اسٹار ہوٹلز میں ان سکولوں کے سینکڑوں اساتذہ کو خاص طور پر تربیت دی گئی ہے، ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم محکمہ تعلیم کے بھی مشکور ہیں اور اپنے ماسٹر ٹرینرز کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کتاب کو انٹروڈیوس کروانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ کون سی روایات ہیں، یہ کون سی اقدار ہیں جو ہم اپنی نئی نسل کو منتقل کر رہے ہیں، کون سی اویئرنیس ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ان کو یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے، یہ باتیں سکھانا۔ ہمارے ہاں تو یہ ساری باتیں ہمیشہ سے ماں ہی سکھایا کرتی ہے بچیوں کو۔ یہ اویئرنیس نہیں، یہ امریکہ کی گھیرنیس ہے، وہ ہمیں گھیر کے مارنا چاہتا ہے۔ یہ جو لبرلزم کے نام سے وہ بغیرتزم پھیلا رہے ہیں نا ادھر، اس کا واقعی کچھ سوچنا چاہیے، ورنہ انہوں نے تو اس طرح کے میمون ہمارے نصاب میں شامل کرنے شروع کر دینے ہیں۔ گھر لیٹ پہنچنے پر ماں باپ کو مطمئن کرنے کے 101 بہانے۔ آئیے آپ کو لو لیٹر کلیئر کرنے کا طریقہ سمجھائیں۔ بٹا آزادی کے گلے میں پٹا، اور اخیر پہ لکھا ہوگا بیڑا گرک ہونے کے بعد یہ ٹوٹ کے استعمال کریں اور ان کتابوں کو پرانے بزرگوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ناظرین، یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔